اب آپ کے پاس یہ حیرت انگیز دوا تیار ہوگی مختلف امراض کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورس، آج میں آپ کو رنگ اور روشنی سے علاج کا طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ ایک قدیمی طریقہ ہے، بہت اچھا ہے، اس میں کوئی خرچ نہیں ہوتا، صرف تھوڑی سی محنت ہوتی ہے اور تازہ دوائی تیار ہو جاتی ہے۔ فرسٹ آف آل ایسا ہے کہ جتنے بھی رنگ ہیں، بے شمار رنگ ہیں، انسان نہیں گن سکتا، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ بہرحال 5 7 8 جو کلر ہیں، اس کے بارے میں باری باری بتاؤں گا، ایپیسوڈ بتاؤں گا۔ آپ نے اگر نیلا رنگ کا پانی تیار کرنا ہے، وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ نے ایک کانچ کی بوتل لینی ہے جو کہ آلریڈی نیلی ہو، پیلی ہو، ریڈ ہو، اس طرح کی۔ اگر نہیں مل سکتی، کوئی صاف شفاف سادہ کانچ کی بوتل مل جائے گی۔ اس کے اوپر آپ نے ٹرانسپیرنٹ پیپر، کاغذ لگا دینا چاروں طرف۔ یہ ٹرانسپیرنٹ پیپر جو ہوتا ہے، یہ اگر بتیوں پر ہوتا ہے۔ اگر یہ نہیں مل سکتا تو ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک شیٹ مل جائے گی، وہ بوتل کے چاروں طرف لگا دیں۔ نیلے رنگ کا، سرخ رنگ کا، آسمانی رنگ کا، ایسے مختلف 3 4 آپ شیشیاں بیک وقت تیار کر سکتے ہیں۔ شیشی بہترین پہلے صاف کریں، پھر خشک کریں۔ ڈسٹل واٹر تیار کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے پانی لینا ہے، اس کو خوب بائل کرو۔ جس وقت 2 3 4 5 بائل آ جائیں پانی میں، اس کو ٹھنڈا کر لیں۔ پھر یہی پانی ڈسٹل واٹر ہو گیا، صاف شفاف ہے، جراثیم سے پاک ہے۔ 3 حصے ہر بوتل میں آپ نے نیچے والے پانی بھر لیا، 3 حصے پانی بھر لیا بوتل میں اور 1 حصہ خالی چھوڑ دیا۔ اس کے اوپر ڈھکن ایئر ٹائٹ بہترین کر کے، تاکہ ہوا اندر نہ جائے۔ اب تمام کے اوپر چاروں طرف نیچے بھی آپ نے ٹرانسپیرنٹ آسمانی رنگ کا، نیلے رنگ کا، سرخ رنگ کا، سبز رنگ کا، بینگنی رنگ کا، یہ آپ لگا لیں۔ اب اس کو آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے، کلاؤڈی سیزن نہ ہو، خاص کر گرمیوں میں یہ جلدی تیار ہوتا ہے پانی۔ ابھی میں بتا رہا ہوں طریقہ، اس کے بعد میں اس کے فوائد بتاؤں گا، ڈیزیز بتاؤں گا کہ کس ڈیزیز میں، کس بیماری میں کون سا کلر آپ نے استعمال کر رہے ہیں یعنی پینا ہے۔ لکڑ کی چوکی لیں، کوئی پھٹی تختی لے لیں، اس کے اوپر آپ نے یہ باٹلیں رکھنی ہیں۔ باٹلوں کا ایک دوسرے کے اوپر سایہ نہ پڑے، دور دور رکھیں، گرد و غبار والی جگہ نہ ہو۔ اس کا صحیح جو وقت ہے دھوپ میں باٹل کو رکھنے کا، یہ 9 سے 4 بجے تک ہے۔ پانی تیار ہونے کا یہ نشانی ہے کہ اوپر والا جو چوتھا حصہ ہے، اس کے اوپر شبنم کے باریک قطروں کی طرح قطرے نظر آئیں گے۔ اب یہ آپ کے پاس پانی بالکل تیار ہو گیا، دوائی تیار ہو گیا۔ یہ دوائی ہے، بہترین دوائی ہے۔ ایک اور طریقہ ہے، مختلف رنگ کے آپ بلب لے لیں، اور جو میں بتاؤں گا کہ اس بیماری میں اس کلر کی روشنی آپ کو چاہیے تو صاف شفاف کمرہ ہو، یعنی صاف ستھرا ہو، گرد و غبار نہ ہو۔ مثال طور پر کہتا ہوں کہ ریڈ کلر آپ کے لیے اس بیماری میں ٹھیک ہے، تو آپ اس کمرے میں ریڈ بلب لگا لیں۔ نیلا، گرین ہے، بینگنی ہے، یہ اسی طرح آپ نے مختلف رنگوں کے بلب رکھ لیں گھر میں، تو اس کی روشنی میں آپ نے بیٹھنا ہے، لیٹنا ہے، یا جو بھی اعضاء ہے، عضو ہے، اس کے اوپر آپ نے وہ لائٹ ڈالنی ہے۔ اور اس کے اور بھی کئی طریقے ہیں تیل بنانے کے۔ تیل میں وہ جو شعاعیں ہیں، نیلی، پیلی، بینگنی، ریڈ، گرین،
وہ اس تیل میں جذب ہو جاتی ہیں۔ ہر رنگ، ہر کلر کو الگ بوتل میں جو تیل ہوگا اس میں جذب کرنا ہے آپ نے۔ وہ اس طرح ہے، مثال طور آپ نے کچی گارنی کا ایک تیل لے لیا، وہ باٹل میں ڈال لیا۔ اگر دھوپ میں رکھنا ہے، اسی جس کلر کی میں بتاتا ہوں کہ یہ فلاں ڈیزیز میں یہ فلاں کلر کا، یہ میں بتاتا ہوں کہ مثال طور جس بیماری میں جو کلر آپ کو چاہیے وہ میں بتاؤں گا، وہ آئل میں شوائیں جذب کرنی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، وہی پیپر، ٹرانسپیرنٹ پیپر باٹل کے چاروں طرف لگا کر کچی گاری کا، سرسوں کا تیل ڈال لیں، زیتون کا ڈال سکتے ہیں، تو اس کو آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے 9 بجے سے 4 بجے تک۔ ایٹ اے ٹائم کئی بوتلوں میں بھی وہ مختلف کلر کے ٹرانسپیرنٹ پیپر لگا کر چسپاں کر کے دھوپ میں رکھ دیں۔ چھت بہترین چیز ہے، اگر سین کھلا ہے تو وہاں رکھ دیں، لیکن ایک شیشی کا دوسری شیشی پر سایہ نہ پڑے، دور دور رکھ دیں۔ یہ 40 روز آپ نے کرنا ہے، لیکن یہ بڑے مجرب بہترین چیز، حیرتناک چیز، حیرت انگیز دوا تیار ہوگی۔ اب آپ کے پاس یہ حیرت انگیز دوا تیار ہوگی مختلف امراض کی۔ اب یہ تھوڑا سا آپ نے سننا ہے، 1-2 دفعہ اس کو سن لیں، پھر میں ابھی بتاؤں گا کہ کون سا کلر کون سی بیماری کے لیے ٹھیک ہے۔ تیل جو ہے یہ مالش والا ہوگا، پانی جو تیار کیا ہوگا آپ نے وہ پینے والا ہوگا۔ جو پانی ہے یہ پینے سے شفا ہوگی، جس کلر کا پانی ہوگا وہ اس بیماری کے لیے بہترین ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کر دیں، مہربانی، تھینک یو، جزاک اللہ، تاکہ ابھی اس کے بعد جو آپ سنیں گے وہ اس کا طریقہ استعمال میں بتاؤں گا۔ اللہ حافظ۔